کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اللہ چاہے تو اس طرح کے عجائبات اپنے نبی کے ہاتھوں پر کر سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعد کے دور میں بھی عجیب و غریب چیزیں ہوں، غیر نبی کے ساتھ میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے، لیکن ضمن میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا یا اور بھی صحابہ کے ساتھ ہوا کہ ان کے مہمان آئے، کھانا کھا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھاتے تھے اور کھانا بڑھتا رہتا تھا یہاں تک کہ شروع میں جتنا تھا تھالی میں، برتن میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مہمان شروع میں جتنا کھانا تھا، جب کھانا ختم ہوا تو کھانا پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ تو ایسی کئی مثالیں صحابہ سے بھی ہم کو ملتی ہیں، وہ مستقل درس میں ہم کبھی انشاءاللہ دیکھیں کہ صحابہ کے ساتھ یا غیر نبی کے ساتھ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کھانا کم ہوا آپ نے دعا کی، صحابہ نے آپ سے کہا آپ دعا کیجیے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کی ذات سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کی قدرت میں کچھ ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ آپ اللہ سے دعا کیجیے، بارش نہیں ہو رہی ہے دعا کیجیے، بارش بہت ہو رہی ہے دعا کیجیے، کھانا کم ہو گیا آپ اللہ سے دعا کیجیے، بیماری ہے شفا کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ معلوم ہوا کہ کرنے والا اصل کون ہے؟ اللہ ہے، اصل کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ عقیدہ کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا۔ صحابہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہتے تھے آپ کرو ذرا ایسا کچھ، تو بھی ذرا کر کے بتاؤ ہم کو۔ صحابہ آپ سے ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ایسا ایسا ہو، اور آپ دعا کرتے تھے اور اللہ ایسا کرتا تھا آپ کے اکرام میں اور نصرت کے طور پر۔ تو اللہ کی قدرت میں ہے کہ اللہ جو چاہے اس طرح سے کرے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بات کے دور میں کسی سے ایسی کوئی عجیب و غریب بات ہوتی ہے، پہلے تو بہت ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ پیر کا واقعہ نہیں ہوتا ہے، وہ مرید کا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اصل میں حقیقت ان کی کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو ویسا بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی چاہتیں ان کی عقلوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ لوگ ایسے واقعات بنا کے جوڑ دیتے ہیں تاکہ بابا کا نام اونچا ہو اور ڈبہ بھر جائے پیسوں والا چندے کا۔ تو پبلک کو کھینچنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری جھوٹی باتیں جوڑتے ہیں اس طرح سے۔ تو اگر کسی کے بارے میں ایسا سننے آئے تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ عجیب و غریب چیز اگر کسی کے ساتھ اگر سننے میں آئے تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل حق میں سے ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد رکھنے کا ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، تب بھی اس کی بات پر اعتبار مت کرو جب تک کہ اس کی زندگی کو کتاب و سنت پر پیش نہ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں جادوگر لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور آج کے دور میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کے چکر میں آ جاتے ہیں جو کوئی ولی اللہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ولی نہیں ہوتے ہیں، وہ جادوگر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینداری کے ولی کون ہوگا؟ بے دین آدمی ہوگا؟ ولی دیندار ہوگا۔ ایسے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگ ریشم پہنتے ہیں، ایسے لوگ طبلے ڈھول تاشے قوالی سنتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، پاؤں بھی دباتی ہیں اور بس چلے تو سر کی مالش بھی کر لیں، اور ایسے لوگ ریس کے گھوڑوں کے نمبر بتاتے ہیں، جوئے کے نمبر بتاتے ہیں، ایسے لوگ نماز وغیرہ کا کوئی التزام نہیں کرتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو حرام کاری کرنے والے ہوتے ہیں، حرام کا پیسہ لے کے آتے ہیں۔ عام طور سے کون جاتا ہے ان کے پاس؟ جوئے والے اور چوری ڈکیتی والے ہی جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ ایسا ہے حل کرو، اور ایسے لوگوں کے کام وہ کرتے ہیں۔ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا، تیرا کام ایک دن ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے کام کرتے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے اور ایک نوجوان ہے، وہ جا رہا ہے اور ٹخنوں سے نیچے اس کا پاجامہ ہے،
اور یہ زخمی حال میں پڑے ہوئے ہیں، بے ہوشی کی حالت ہے، ذرا سا ہوش آیا دیکھا تو ٹخنوں سے نیچے پجامہ ہے، فوراً اس کو کہا کہ ردو علی الغلام، اس کو واپس بلاؤ، واپس بلا کے کہا کہ دیکھو اپنا پجامہ اوپر کر لو، اپنا تہبند اوپر کر لو، اس لیے کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ تقویٰ کی چیز ہے اور تمہارے لیے زیادہ صفائی کی چیز ہے۔ اور بابا کے دربار میں بیٹھے ہیں، داڑھی کاٹ کے بیٹھے ہیں، بے نمازی بیٹھے ہیں، نمازیں ضائع کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک نماز آ رہی ظہر سے، جو بیٹھا بابا کے سامنے سر جھکا کے، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، بابا بھی وہاں اور بابا کا مرید بھی وہاں، چیلا بھی ادھر ہی، اور وہ بیٹھا بازو میں پوڑی باندھ کے دے رہا، پوڑی باندھ کے دے رہا، پوڑیاں بنا کے دے رہے ہیں، نہ نماز ہے نہ کچھ ہے۔ اور اگر ایک آدھا کوئی چلا جائے ایسا جو نیو کمر ہے، ارے نماز تیرے کو کیا معلوم ہے، بابا دکھ رہے ہیں یہاں پہ لیکن بابا کعبہ میں ہے ابھی، بابا از ان کعبہ۔ اور کھانے کا ٹائم جب آتا ہے تب ایسا نہیں ڈھابا پہ جا کے نہیں کھا رہا ہے، برابر جا رہا ہے کھانے کے لیے، بیٹھو ابھی میں آیا، اب کھانے کے لیے جا، ذرا جا ایسے نماز کے لیے یہیں بیٹھ کے جا کے آئے، کھانے کے ٹائم پہ بھی ذرا تم یہیں بیٹھ کے جا کے آؤ نا، نہیں، اس کے لیے ان پرسن جانا پڑتا ہے، اس میں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، نماز کے لیے چھوڑ کے جانا نہیں پڑتا ہے۔ چھوٹے مکار جھوٹے دھوکے باز لوگ ہیں جو لوگوں کی دنیا بھی لوٹتے ہیں اور ان کا دین بھی برباد کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں۔ اور قوم اتنی جاہل کہ ذرا تمیز نہیں کس کے پیچھے جانا کس کے پیچھے نہیں جانا۔ بتائیے، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ایک آدمی اللہ کو نہیں پہچانے اور اس کے پیچھے نکل جائے، کتے جیسا ذلیل جانور جس کو لوگ کہتے ہیں، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ مسلمان نہیں پہچانتا اپنے مالک کو، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اس کے آگے گھوم رہا ہے۔ کوئی تمیز ہے؟ دین ہے یہ عقیدہ ہے کیا؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ تو اس کسی کے در پہ جا کے سر جھکانا، اس سے مانگنا، اور پھر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، ایسی شرکیات اور کفریات اس سے کرواتے ہیں۔ اور بعض اوقات بیویوں کو چھوڑنے کے لیے بولتے ہیں اولاد نہیں، شرم نہیں آتی، نو کو چھوڑنے والوں کو شرم نہیں آتی ہے، کیا طریقہ ہے یہ؟ ایسے ہیں لوگ، یہ ہوتا ہے، یہ فرضی چیزیں نہیں ہیں، اولاد کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کئی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ بابا پہ اتنا بھروسہ کرتا ہے، ایسے کئی نیوز پیپر میں آتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، کئی کیسز آپ کو ملیں گے اس طرح کے۔ ہندوستان میں، پڑوس میں، ادھر ادھر ملکوں میں ایسے بابا ہوتے ہیں جو کئی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ نہیں، بابا پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے اتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے، عجیب چیز ملتی ہے، یہاں سے پیسے ڈال کے یہاں سے نکالتا ہے، یا کچھ بھی کرتا ہے، ایک کان میں سے نوٹ ڈال کے دوسرے کان میں سے نکالا، ایسی چیزیں بے وقوف قسم کی چیزیں جو ہیں یہ جادوگر قسم کے لوگ کرتے ہیں، اس سے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ پھر کتنے دوسرے دین کے لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ کفار ہیں، ان کو کیا مانیں گے؟ نان مسلم ولی، وہ کون ہے؟ پھر عجیب چیز کرنے والا کون ہے؟ بولیں گے نہیں، وہ کلمہ کدھر پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہے کیا؟ یہ اس کا عقیدہ کہاں ہے؟ اس کو معلوم ہے کبھی اللہ کا نام لیا اس نے؟ کبھی نماز پڑھتا ہے؟ یہ توحید کی بات کبھی کیا کسی سے؟ یہ کون سے یہ اس کو مسلمان کون مانے گا؟ اس کے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ الٹا قرآن پڑھنے کے لیے کہتا ہے، یہ قرآن کی گنتیاں بنا کے گلے میں ڈالتا ہے، یہ کیا کیا نہیں کرواتا ہے، کیسے کیسے منتر پڑھواتا ہے۔ آپ بتائیے، کبھی کام نہیں بنا تو دیویوں کے یہاں پہ جا کے ذبح کرنے کے لیے بولتا ہے، یہ مسلمان ہے؟ اس کو مسلمان بولیں گے؟ پھر اسلام کون سے دھرم کا نام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام دین حق ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا نام لے کے کئی لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا دین لوٹتے ہیں، ان کی دنیا لوٹتے ہیں، ان کی آخرت برباد کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں۔ مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کیوں پوچھ رہا بندے سے؟ بندہ سوچے،
لیکن بندہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو جو آدمی واقعی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی خرافات لوگ کرتے ہیں ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ بابا نے چپل پھینک کے مار دیا اور چپل اٹھایا تو نیچے 100 کی نوٹ، ارے تو کرامت ہو گئی بابا، ایک بار اور مارو، ذرا زور سے مارو تو 100 کے 1000 ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اب بتائیے واقعی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی آدمی دنیا میں پریشان حال نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ پریشان تو وہی ہوتے ہیں جو وہاں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈبوں میں پیسے کی ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ جب بابا سب کو دے رہے ہیں تو وہاں چندہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ چندہ کون جمع کر رہا ہے؟ یہ مجاور جمع کر رہے ہیں۔ تو مجاور کو نہیں دیا بابا نے، بولے دیا، ایسا دیا۔ جھوٹی باتیں ہیں، یعنی ان کو اسباب سے دیتے ہیں اور باقی لوگوں کو بغیر اسباب کے دیتے ہیں، یہ بھی عجیب چیز ہے، کتنی شرم کی چیز ہے۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کرامت کے نام پہ دھوکہ نہ کھائے۔ بہت سارے لوگ عام طور سے جادوگر ہوتے ہیں، شیاطین عجیب و غریب چیزیں ان سے کرواتے ہیں تاکہ لوگ ان کے آگے سجدے میں گر جائیں اور ان کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع ہو اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو قبول کرے، جو نہیں ہے اس سے بچے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔